جیسے میں کہتا ہوں نا, جب بچی کی شادی کرنی ہو داماد سے مشورے نہ لیا کرو. لوگ داماد سے مشورہ لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسا ہے میری بیٹی, دوسری بیٹی کے لیے. تو داماد بہت سے نیک بھی ہوتے ہیں, لیکن اکثر دامادوں کو یہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں میرے سے زیادہ اچھا آ گیا تو میری ویلیو 2 ٹکے کی نہیں رہے گی. اب میٹرک پاس داماد ہے, دوسری بیٹی کے لیے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا رشتہ آیا, تو میٹرک پاس والا بول رہا تھا ابھی تو تھوڑی سی چائے پانی پوچھ لیتے ہیں, جب سی اے آ جائے گا اس گھر میں اور وہ نوٹ اس کے پاس, جب اس کے گھر جائیں گے ایک داماد کے, وہ بڑے بنگلوں میں رہتا ہوگا, میرے گھر میں آئیں گے کرائے کے گھر پہ, تو میری تو 2 ٹکے کی اوقات رہے گی نہیں. تو اس لیے داماد ایسے موقع پہ ابھی داماد کیا کہے گا, بھائی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تو ہے, تنخواہ بھی اچھی ہے. آپ نے دیکھا بار بار ناک میں انگلی گھما رہا تھا, وہ دیکھا آپ نے, کچھ نہ کچھ نکال, دیکھا ناڑا لٹکا ہوا تھا اس کا, اس کو تو بیٹھنے کی تمیز نہیں, کچھ نہ کچھ اس کے جیلسی ہوگی اس میں. میں بدگمانی کا آپ کو حکم نہیں دے رہا کہ آپ کسی سے بدگمان ہو, لیکن معاملات میں شریعت کیا کہتی ہے بھائی, اجنبیوں کی طرح معاملہ کرو. تو اس لیے داماد بہت اچھی چیز ہوتی ہے, لیکن جب کوئی سالی کے لیے رشتہ آیا, داماد کی سالی کے لیے, تو پھر داماد سے نہیں پوچھا جائے گا, اس کو تو بتایا ہی نہیں جائے گا. بھائیوں سے پوچھو, لڑکی کے چچاؤں سے پوچھو, ماموں سے پوچھو, وہ کیونکہ اپنی بھتیجی ہے, بھانجی ہے, وہ سب چاہ رہے ہوتے ہیں یار اچھی سے اچھی جگہ جائے. باپ بھی چاہو, داماد کا خطرہ ہوتا ہے کہ یار, کیونکہ جس کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے وہ اس کی کوشش ہوتی ہے اچھا مشورہ نہ دو, سوائے ان دامادوں کے جو میرا بیان سن رہے ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, چاہے وہ نیٹ پہ سن رہے ہوں, انٹرنیٹ پہ, یا ویسے سن رہے ہوں. مثالوں سے مثالیں ذہن میں آتی ہے نا. دیکھو لوگ اپنی پہلی بیوی سے دوسری شادی, بہت سے لوگ آتے ہیں کہ میری پہلی بیوی نے مجھے سیکنڈ کی اجازت دے دی ہے اور کہا ہے کہ میری مرضی سے شادی ہوگی, اب میں جہاں کہوں گی وہ. میں نے کہا تیرا بیڑا ہو گیا غرق. وہ ایسا پیس مارکیٹ سے لے کر آئے گی نا, ایسا پیس لائے گی, وہ کہے گی اس کی ایسی جگہ کراؤ کہ یہ بولے یار کتنی اچھی ہے میری پہلی والی. جب کمپیئر کرے گا نا, تو میں نے کہا بھائی اس کا کام نہیں ہے یہ, اس بیچاری کو کیوں آزمائش میں ڈال رہے ہو. ایک صاحب ایسا ہی ہوا, دوسری شادی کے لیے اپنی پہلی وائف کو لے گئے, میرے سامنے بہت تعریفیں کرتے تھے کہ میری پہلی نے مجھے پرمیشن دی اور کہا ہے کہ میں بھی جاؤں گی. وہ لے گئے, میں نے ان کو کہا ایسا ہوتا نہیں ہے بھائی, وہ کیوں کرے گی یار, اپنے اوپر اپنے سے زیادہ اچھی کیوں لے کر آئے گی, وہ پاگل ہے کیا. اور اس کی محبت کا بھی یہ تقاضا نہیں ہے نا, محبت بھی یہی ہے کہ عورت تو چاہتی ہے میری طرف ہی توجہ, یہ اچھی بات ہے, عورت کی اچھی صفت ہے. تو وہ یہی ہوا کہ وہ اچھی بھلی ان کی ایک رشتہ طے ہوا تھا, بیگم گئی اور بعد میں نا نمبر لے لیا بیگم نے ان کا. بیگم نے دیکھا تو اچھی بھلی لڑکی ہے, کنواری ہے, فٹ فاٹ ہے, تو یہ شوہر کے سامنے تو وہاں جا کے کہہ دیا ہاں میرے میاں بہت اچھے ہیں, بعد میں جا کے اس کو فون کر رہی ہے الگ سے. مجھے انہی کے لوگوں نے بتایا, دیکھ لیں ہمارے گھر میں گرمی بہت ہے یہ بتا دوں, اور تھوڑے میرے شوہر غصے کے بہت تیز ہیں. وہ ایسا آہستہ آہستہ سلو پوائزن کر کے نا انہوں نے خود ہی انکار کر دیا لڑکی والوں. میں نے کہا جا اور لے کے جا. صحیح ہے, خوش گمانی اس وقت تک ہے جب تک کوئی معاملہ نہ چل رہا ہو. سب اچھے ہیں, ہم سے سب اچھے ہی ہیں. کوئی معاملہ جب ہونے کے لیے آئے گا نا, مجھ سے آپ پیسے دیکھو یہ بھی اچھے ہیں, یہ بھی اچھے ہیں, یہ بھی بہت اچھے, یہ بھی بہت اچھے, بھی کوئی بھی ان میں سے چور نہیں ہے, لیکن یہ مجھے مجھ سے 10 لاکھ روپے دے دو, یہ بھی چور ہے, یہ بھی چور ہے, یہ بھی چور ہے, یہ بھی چور ہے. یہ مجھ سے آئے نا اگر ابھی پیسے مانگے بیان کے بعد, مجھ سے 10, وہ تو میں 10 لاکھ دوں گا کہاں سے, لیکن چلو 10 کروڑ ہو میرے پاس, میں اس لیے کہتی ہوں مانگنے نہ آ جائیں, تو پہلی ٹوپی کرا دو. آئے اور انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ سے 10 لاکھ روپے میں چاہیے. کتنے اچھے ہیں, انہوں نے مجھے ماشاء اللہ, وہ ہم دونوں نے مل کے قربانی کی ہے, خوشبو بھی لگاتے ہیں. انہوں نے کہا صاحب مجھے 10 لاکھ کی ضرورت ہے, 1 ہفتے کے بعد دے دوں گا. یہ بھی آئے, پھر انہوں نے کہا مجھ سے 15 لاکھ روپے چاہیے, 1 ہفتے کے بعد دے دوں گا. یہ انہوں نے کہا 20 لاکھ روپے چاہیے. پھر پتہ ہے کیا, پھر میں سمجھوں گا بھائی نہ ان کا پتہ, نہ ان کا پتہ, نہ ان کا پتہ. میں چور نہیں, یہ تو میں نے مذاق میں کہہ دیا بھائی, معذرت چاہتا ہوں, استغفر اللہ. لیکن میں یہی سمجھوں گا مجھے کیا پتا بھائی دیں گے بھی کہ نہیں دیں گے, تو چور کہا نہیں جائے گا, لیکن امکان کے درجے میں سمجھا جائے گا کہ بھائی کیا پتا ہو سکتا ہے. تو معاملوں میں کیا کرنا ہے, بہت چھان پھٹک کے معاملات کیے جاتے ہیں.